السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے ہم آج اسم مورب کی اقسام ذکر کریں گے۔ اسم مورب کی درج ذیل قسمیں ہیں، یہاں پر آپ تھوڑا توجہ کیجیے گا۔ پہلی قسم اسم مورب کی نحو کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ پہلی تو نحو کی اصطلاح میں صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ یہاں پر جو ہم نے صحیح کی تعریف کی ہے یہ نحو کے اعتبار سے کی ہے۔ صرف کے اعتبار سے بھی ایک صحیح کی تعریف کی جاتی ہے، وہ یہ کہ کسی کلمے کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہوں تو اس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ لیکن نحو میں چونکہ آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی کلمہ ہو اس کے آخری حرف کے اعراب کو دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے نحویوں کے ہاں جو صحیح کی تعریف ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ صرفیوں کے ہاں تو یہ ہے کہ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ نحویوں کے ہاں صحیح کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں یا وہ کلمہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے رجل، مؤمن، زید۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم معطل ہے۔ اب نحویوں کی اصطلاح میں معطل وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، جبکہ صرفیوں کے ہاں معطل اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو تو اس کو معطل کہیں گے۔ لیکن نحویوں کے ہاں وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے القاضی، الموسیٰ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اسماء کے آخر میں حروف علت ہے۔ حروف علت تین ہیں، واو، الف، یا۔ تو آگے معطل کی پھر دو قسمیں ہیں، اسم مکسور، اسم منقوص۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے تقسیم کر رہے ہیں یہ نحو کے اعتبار سے ہے، صرف کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسم مکسور وہ اسم مورب جس کے آخر میں الف مکسورہ لازمہ ہو، یعنی الف مکسورہ ہو اور اس اسم کے ساتھ وہ لازمی طور پر آئے، جس طرح العصا لاٹھی کو کہتے ہیں، طوبہ ایک درخت کا نام بھی ہے۔ تو ان کے آخر میں آپ دیکھیں عصا، طوبہ، الف آ رہا ہے، تو حروف اصلیہ واو، الف، یا ہیں، تو ان کے آخر میں الف آ رہا ہے، تو یہ اسم کے آخر میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اسم منقوص وہ اسم مورب جس کے آخر میں یا لازمہ اور ما قبل مکسور ہو، یعنی آخر میں یا ہو اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس یا سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو، جس طرح القاضی۔ تیسرے نمبر پر اسم ممدود ہے، وہ اسم مورب ہے جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو۔ الف ممدودہ یہ مدہ سے ہے، مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو یہ الف ممدودہ جب کسی اسم کے اوپر آئے گی تو اس لفظ کو اور اس حرف کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الاسماء حمراء، اب ان کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر الف ممدودہ ہے۔ اب ایک اضافی بات آپ تھوڑا سماعت فرما لیں کہ وہ اسم مورب جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو۔ اب اسم منقوص کی ہم تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل مکسور ہو تو اس کو ہم اسم منقوص کہیں گے۔ اگر کلمے کے آخر میں حروف علت ہے لیکن ما قبل مکسور نہیں ہے بلکہ ساکن ہے تو اس کو ہم جاری مجرا صحیح کہیں گے۔ اسماء موربہ کی حروف، اسماء موربہ بالحرکات یا اسماء موربہ بالحروف، جب ہم ان کے اعراب کا ذکر کریں گے تو وہاں پر ہم آپ کے سامنے جاری مجرا صحیح کا اعراب بھی ذکر کریں گے۔ تو جاری مجرا صحیح وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل صحیح ساکن ہو، جس طرح دلون، اس میں واو آخر میں حرف علت ہے اور اس کا جو ما قبل ہے وہ ساکن ہے، یہ ڈول وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح زبیون، یہ ہرن کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یا ہے اور اس کا ما قبل صحیح ساکن ہے، تو ایسے اسماء کو ہم جاری مجرا صحیح کہیں گے۔